أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله بما فتح 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 الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إلا أماني. أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم قل أتخذتم
عہدن، بیٹا ٹھیک سے پڑھو. عہدا فلن يخلف الله عهدها یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے؟ عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. In verse 76, Allah exposes a specific group among the hypocrites of the Jewish community in Medina. آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ مدینہ کے جو یہودی ہیں ان کے اندر منافقین کا ایک طبقہ تھا اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اس کا راز فاش کر رہا ہے، اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے. When they met the believers they would say we believe. جب وہ ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو سامنے ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. Admitting that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam met the descriptions found in their scriptures. اور اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بھی تورات میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ان تفصیلات کے مطابق ہیں. However, when they met with each other in private, their leaders would scold them, saying, "Do you talk to them about what Allah has revealed to you, so that they may argue with you about it before your Lord? Have you no sense?" لیکن جب وہ ملتے تھے اپنے ساتھیوں کو، جب وہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے پرائیویٹ پہ، تو ان کے جو لیڈر ہوتے تھے، ان کے جو سردار ہوتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ تم جو کچھ تورات میں نازل ہوا ہے تم اس کا ذکر ان کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ ہیں کل کلاں کو وہ تم سے بحث کریں گے، قیامت کے دن تمہارے سامنے وہ گواہ بن جائیں گے اور تمہیں جھٹلا دیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا آخری نبی کا اور ان کی تورات کے مطابق ساری ڈسکرپشنز تھیں، انہوں نے خود اعتراف کیا تھا. قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے، پھر تم ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرو گے. ہیو یو نو سینس، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تو مفتی محمد شفیع عثمانی in معرف القرآن highlights that this shows the severe spiritual sickness of nifaq. یعنی ان کے اندر منافقت اس قدر بھری ہوئی تھی. Hypocrisy is like a person trying to walk in opposite directions at the same time. یعنی منافقت ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان دو مختلف راستوں کے اوپر بیک وقت چلنے کی کوشش کرے جو دونوں اپوزٹ ہوں، ایک ایسٹ کی طرف جائے اور دوسرا ویسٹ کی طرف جائے اور وہ دونوں راستوں پہ چلنے کی بیک وقت کوشش کرے. It tears a person's integrity apart. یعنی ایک انسان کی غیرت، عزت اور اس کی عقل اس کو یہ کھا جاتی ہے. They foolishly thought they could hide the truth from the Muslims, forgetting that truth cannot be locked away in a room. یعنی کہ وہ اتنے احمق تھے کہ چلو مسلمانوں سے تو سچائی بچا لیتے، چھپا لیتے، اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپاتے؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہودیوں کے خلاف یا کسی بھی کے بھی خلاف کوئی گواہی دے یا نہ دے، اللہ کو سب معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ ڈائریکٹلی آنسرز دیئر پرائیویٹ پلاٹنگ ان ورس 77. آیت 77 میں اللہ تعالیٰ پھر اس بات کا جواب دے رہا ہے. Do they not know that Allah knows what they conceal and what they declare? کیا وہ یہ نہیں سمجھتے، کیا وہ یہ نہیں جانتے
کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ Traditional commentators like Ibn Kathir emphasize that this verse corrects a foundational flaw in their عقیدہ creed، یعنی ان کے عقائد، ان کے نظریات میں جو بنیادی مسئلہ تھا، یہ آیت اس کو کریکٹ کرتی ہے۔ They treated Allah as if he were a worldly ruler who could be kept in the dark by closed door meetings۔ انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اللہ دنیا کی طرح کا کوئی حکمران ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بند کمروں میں جو بھی میٹنگ کریں گے تو اللہ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ This teaches us that true taqwa, mindfulness of Allah, is knowing that Allah sees the secrets of the heart just as clearly as He sees open actions۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صحیح معنوں میں تقوی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی ہم دل میں سوچتے ہیں اس کو بھی، اور جو کچھ ہم ظاہری طور پہ اعمال کرتے ہیں ان کو بھی۔ In verse 78 the Quran shifts focus to the ordinary people among them۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 78 میں عام لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، and among them are unlettered ones who do not know the scripture except in wishful thinking and they do nothing but conjecture۔ یعنی ان لوگوں کے اندر عام لوگ بھی ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہودیوں کے اندر، اور وہ اسکرپچر کو نہیں جانتے، یعنی تورات کے آیات سے واقف نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا سرائیاں کرتے ہیں، اپنی طرف سے تخیلات بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں، پڑھ تو وہ سکتے نہیں ہیں، جو سنی سنائی بات سن لی بس اس کو اپنی کہانیاں مکس کر کے پیش کر دیا۔ These unlettered people did not read the Torah۔ یہ ان پڑھ لوگ تورات تو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ The original revelation given to Prophet Musa علیہ السلام، which must never be confused with the altered versions available today۔ یہ جو اوریجنل تورات ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، آج کل کی جو تورات ہے وہ تو مکسچر ہے، اس میں تو ملاوٹ ہو چکی بہت زیادہ۔ Because they lacked true knowledge, they relied entirely on امانیہ، یعنی wishful thinking، false hopes and fairy tales۔ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا، لہٰذا وہ خیالی باتوں پہ اور دیو مالائی کہانیوں پہ اور جھوٹے وعدوں پہ، جھوٹے عقیدوں پہ، غلط عقائد کے اوپر وہ ایمان لاتے تھے۔ آج کل بھی جو مسلمان ہیں وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ ٹھیک سے نہیں پڑھتے، اور صرف عربی کی تلاوت کر دیتے ہیں، پھر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں وہ بیچ میں مکس اپ کر دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان فوت ہو جائے، نہ ستے کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ 7 دنوں کے بعد کوئی کھانا ہوگا یا 7 دنوں کے بعد کوئی تہوار ہوگا، نہ 40ویں کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ 40 دن بعد جناب یہ عمل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کے روایات نہیں ہیں۔ اسلام میں یہ ہے 3 دن تک غم منانا۔ ایک انسان جب فوت ہو جائے تو 3 دنوں تک جو ہے وہ انسان دکھ مناتا ہے، غم کرتا ہے، اور دھاڑے مار مار کے نہیں روتا، دھاڑے مار مار کے نہیں اسلام میں روتے، خاموش آنسوؤں سے روتے ہیں۔ یہ ہیں اسلام کی تعلیمات، اور ہمارے کلچر میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں، سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں، اور اپنی طرف سے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں اور انہی باتوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ یہی کام وہاں پہ یہودیوں کا تھا کہ ان کے جو ان پڑھ لوگ تھے تو رات کو نہیں پڑھتے تھے اور من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے جو کرپٹ لیڈرز تھے، ان کے جو کرپٹ راہبر تھے یا مولوی تھے یا کچھ بھی آپ انہیں کہہ لیں، انہوں نے غلط باتیں سکھائی ہوئی تھیں۔ معرف القرآن notes a powerful warning here for Muslims: if we leave the actual text and meaning of our book
and rely only on inherited cultural myths and empty wishes for salvation, we risk falling into the exact same trap. اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کے میننگز کو چھوڑ دیں، اس کی ٹرانسلیشن کو چھوڑ دیں، تو ہم بھی پھر کلچرل متس جو ہمارے آباء و اجداد نے باتیں بتائی ہوئی ہیں من گڑت، انہی کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں گے، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہیں ان کو اسلام سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ ادھر پاکستان ہندوستان کے علاقے میں وہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کلچر کو اسلام کے ساتھ مکس اپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. صحیح اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا اور سیرت کا سمجھنا یہ ضروری ہے. Verse 79 delivers a severe warning to the corrupt scholars who exploited the masses. آیت نمبر 79 کے اندر سویئر وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو کرپٹ سکولرز ہیں، کرپٹ علماء ہیں، وہ عوام کو نہ بہکائیں. وہ عوام کو اگر بہکائیں گے تو ان کے لیے سخت تنبیہ ہے آگے. So woe to those who write the scripture with their own hands, then say this is from Allah. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. in order to exchange it for a small price، تاکہ وہ اس کی قیمت لے سکیں. woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn. لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلتے ہیں، جو اپنی طرف سے کوئی بات لکھتے ہیں اور اس کو پھر اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کی اجرت لیتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں. These leaders will literally alter the text or give false explanations of the original revelations to keep their power, prestige and wealth. یہ جو لوگ تھے، یہ جو لیڈر تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ٹیکسٹ کو آلٹر کرتے تھے، آیات کو چینج کرتے تھے، یا پھر آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بیان کرتے تھے. جو اوریجنل ریولیشن تھی اس کا اپنی طرف سے غلط مطلب بیان کرتے تھے. اسی لیے جب بھی آپ نے ترجمہ یا تفسیر پڑھنی ہے تو جو ریکگنائزڈ علماء ہیں ان کی تفسیر آپ نے پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی بات کرنا شروع کر دے، اس کو بغیر تصدیق کے اس کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر اے آئی کا سہارا لیا جا رہا ہے تو اس اے آئی کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ آپ نے معرف القرآن، ابن کثیر، قرطبی، ٹھیک ہے، یہ جو کلاسیکل تفاسیر ہیں اس سے باہر نہیں جانا. اے آئی صرف اس چیز کو سمرائز کر کے آسان کر کے پیش کر رہا ہے. یہ کوئی اپنی طرف سے تفسیر یا اپنی طرف سے ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی، بلکہ انہی کی کتابوں سے ٹیکسٹ لے کر اس کو سمرائز کر رہا ہے، اس کو آسان کر کے پیش کر رہا ہے. تو یہ کلاسیکل تفسیر کا آگے ایزی ورژن ہے جو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھنے میں اس کو مدد مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. پلس یہ جو جیمنا اے آئی ہے اس کو میں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے فقہ کے جو ڈیٹیلز ہیں اس میں نہیں جانا. آپ نے جو تھیم ہے، جو اوور آل تھیم ہے اس کے ارد گرد رہنا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں. باقی جو فقہ وغیرہ کا تعلق ہے وہ مفتیوں کا، فقہ کا مطلب ہے جورسڈکشن یا ڈیٹیلز. ٹھیک ہے نا، مثلا وضو کرنے کی ڈیٹیلز، تیمم کرنے کی ڈیٹیلز، انہیریٹنس کے لاز، وراثت کے جو مسائل ہیں کہ جی جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے حصے سے کتنا ملتا ہے، اس کے بچوں کو کتنا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ مفتیوں کا کام ہے، اسکالرز کا کام ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کام ہے کہ ہم مین سبق حاصل کریں ان آیات سے اور اپنے کردار کو سنواریں، اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں. یہ ہے ہمارا اصل مقصد قرآن پڑھنے کا.
ڈیٹیلز مفتیوں کے لیے ہیں، لہٰذا وہ پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے. These leaders would literally alter the اچھا جی یہ ہو گیا. The small price refers to any worldly gain because even the entire world is cheap and fleeting compared to the eternal truth of Allah's guidance. یعنی کہ small price ایک محاورتن ہے، وہ چاہے جتنے مرضی دینار لیتے ہوں زیادہ یا کم، لیکن پوری دنیا کی دولت بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. Finally, in verse 80, Allah addresses their core delusion of guaranteed salvation. And they say, never will the fire touch us except for a few days. Say, have you taken a covenant with Allah? So Allah will never break his covenant. Or do you say about Allah that which you do not know? اچھا، وہ کہتے تھے، یہ بھی وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگ ٹچ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، چند دن ہی سزا ملے گی، زیادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے بھی کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ توڑے گا نہیں، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. They had a comforting myth that they would only spend a few days in hellfire. Some said 40 days, the time their ancestors worshipped the calf, before entering paradise based purely on their lineage. یعنی کہ اچھے کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ جناب بنی اسرائیل میں سے ہیں، لہٰذا اپنی نسل کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. Allah shatters this entitlement. Salvation is built on ایمان، کامیابی صرف ایمان کی وجہ سے ہے. And righteous deeds, not on ancestral heritage or empty assumptions. یعنی خالی تخیلاتی جو آپ تصورات بنا لیں، یا آپ کے آباء و اجداد بڑے زبردست لوگ تھے اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے ہیں، اس بنیاد پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آج دو چیزیں مسلمان ایسے کر رہے ہیں، آج ایسے مسلمان بھی ہیں، میں نے ایسے سنا ہے، خود اپنے کانوں سے سنا ہے، جو ایسا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جو کچھ بھی جتنا مرضی گناہ گار ہو، ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، تو سفارش کا یا شفاعت کا کانسیپٹ ویلڈ ہے، بالکل درست ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے کہ انسان یہاں سے کوئی عمل کر کے نہ جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سفارش جو ہے وہ بچا لے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو سزا ملے گی جہنم میں، ان کو پھر ملے گی سزا کے دوران، اگر اس کا ایمان تھوڑا سا بھی ہوا اور اس نے شرک نہ کیا ہوا تو پھر اس کی بخشش ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور سفارش کے باوجود اس کو وہ سزا کچھ نہ کچھ تو جہنم میں ملے گی، تو 1 سیکنڈ کی سزا بھی گوارا نہیں ہے، وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. تو یہ باتیں آج کل کی بھی بنی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی یہودی بھی یہی بات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو چند دن سزا ملے گی. نہیں بھائی، کیوں؟ جب کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی آیت آپ نہیں لا سکتے، تو رات تو اپنی اوریجنل فارم میں محفوظ بھی نہیں ہے، تو کس بیس کے اوپر؟ اور دوسری چیز بھی مسلمانوں کے اندر ہے کہ جسٹ بیکاز میں سید ہوں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہو، ان کے بچوں میں سے ہو. تو آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کیونکہ میں سید ہوں لہٰذا ہمیں سب کچھ جائز ہے، ہمیں سب کچھ معاف ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سید ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں معتبر وہ ہے جو نیک اعمال کو لے کر آئے، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ نان سید ہو. اللہ تعالیٰ ذات پات کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نسل کو نہیں دیکھتا. ہم سید لوگوں کی عزت کریں گے
کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس چیز کا جو کرائٹیریا ہے کہ کوئی بندہ نیک ہے یا بد ہے، وہ اس کے اعمال بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ چیز غلط ہے کہ جی جسٹ بیکاز میں سید ہوں لہٰذا مجھے ہر چیز معاف ہے، نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہیں، اور اگر آپ بد اعمال کریں گے تو پھر آپ بد ہیں۔ ان آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ پہلا یہ ہے کہ الائن دا ان سائڈ ود دی آؤٹ سائڈ، ہمارا جو اندر ہے وہ باہر کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ جس چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال بھی ایمان والوں والے ہوں۔ True iman requires absolute sincerity. Hypocrisy builds a fragile wall that crashes down under the light of truth. Connect recitation with meaning. ہم جو کچھ بھی تلاوت کرتے ہیں اس کا میننگ بھی ساتھ سمجھیں، اور پھر جب تلاوت کریں تو اس میننگ کو ذہن میں رکھ کے تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے تاکہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، اور قرآن کے جو میننگز ہیں اس سے ہم نہ ہٹیں، اور اس کا ہمیں ہمارے کردار کے اوپر کوئی افیکٹ ہو۔ بی ویئر آف ریلیجس انٹائٹلمنٹ۔ ہاں، اسلام کے اندر یا دین کے اندر کوئی بھی وی آئی پی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت میرے لیے مٹی ہے، مٹی ہے جیسے دیوار ہوتی ہے، مٹی کی دیوار ہوتی ہے، نہیں۔ آنکھوں کا پردہ تمام لوگوں پہ لازم ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب پہ ایکولی لاگو ہوتی ہیں، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو۔ ہمیں جو اللہ کے نزدیک معتبر ہمارا تقوی بناتا ہے اور ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی اب میں نے تذکرہ کر دیا، اب سن لینا۔ ہمارے لیے جو اگزامپل ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد باقی انبیاء جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے اگزامپل ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، صحابہ کی کمپلیٹ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ ہیں کمپینینز، وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہے، ہم اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کے اوپر چلنے والا تھا، ہم سے زیادہ دین پہ چلنے والا تھا، اسی لیے وہ اللہ کا ولی بنا۔ لیکن کوئی بھی ولی ہمارے لیے مثال نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے اپنا معیار گرا دیا، ظاہری بات ہے ایک ولی جو ہے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے معیار کو ڈاؤن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جتنا زیادہ اپنے معیار کو ڈاؤن کریں گے اتنی زیادہ ہم کم ایفرٹ کریں گے۔ مثال ہمارے لیے نبی اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور باقی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہ جو ٹاپ چوٹی کے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ باقی جو اولیاء کرام ہیں وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دین پہ چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مزاروں کے اوپر کچھ لوگ جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں، قبروں کو، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ولی ہمیں یہ چیز دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اور بت پرستی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ عقیدت نہیں ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ آپ اس اللہ والے کی زندگی سے متاثر ہو کر کوئی اچھا کام کریں، یہ عقیدت ہے۔ عقیدت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قبروں میں سجدے کریں اور اسے دعا مانگنا شروع کر دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ سے چیز لے کر ہمیں دے گا۔ یہ وہی بات ہے جو بت پرست جو ہیں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ بتوں کو، پتھروں کو، وہ جو بت ہیں ان کے نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے بت بعد میں بنا لیے، کیونکہ وہ جب فوت ہوئے تو وہ اداس ہو جاتے تھے، سیڈ ہو جاتے تھے، پھر وہ ان بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔
پہلے عقیدت سے ان کے سامنے سر جھکاتے تھے اور بعد میں پھر لیٹر آن ان کی عبادت شروع کر دی. شیطان نے ایسے ان کو دھوکے میں لے کے آئے.